and he's thinking that he's putting his case. پتا نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی, ہمیں تو باقی بات مرتبہ جو ہے پانی لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. My friend, let me give you some homework so that you can become a rationalist Muslim like me. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پڑھنا ہی ہے. ان کی انہوں نے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سارے مسلم فلاسفرز کے خلاف ہوں؟ بتائیے کتاب کا نام بتائیں. اگر کوئی تو اس طرح کی کتاب تو سلمان رشدی نے بھی لکھی ہے. Would you believe that? ٹھیک, علی صاحب کو ایڈ کر لیتے ہیں جب تک عبد الماری صاحب کے ڈی پی چینج کرتے ہیں. جی علی صاحب. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا آپ لوگوں سے اس چیز پہ ڈبیٹ کرنی تھی کیسا میم راجہ یاسر ندیم الوجی سے, کہ کیا اسلام کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے, کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہم انٹالرنس, ٹوٹلرزم, اتھارٹیرزم کی طرف نہیں جا رہے ایز اے مسلم؟ علی بھائی یہ ذرا اسکرین کی طرف دیکھیے, اسکرین کی طرف. جی جی کیا لکھا ہوا ہے؟ ایتھیزم از این انسلٹ ٹو ہیومن انٹیلیکٹ. ٹھیک ہے, نیچے ٹکر میں میرے بھائی چل رہا ہے. میں سائنس پہ ہی آرگومنٹ کروں گا, آپ ٹھیک ہے. ایتھیسٹ ہیں؟ سائنس نہیں, میں ریشنل مسلم ہوں, ٹھیک ہے. جیسے ندیم واجی نے نام لیا کہ الحزیم نے الگوریزم بنایا, آپ کو پتہ ہے الحزیم کون تھا؟ وہ ریشنلسٹ مسلم تھا, اور آپ ریشنلسٹ مسلم کو ہیریٹک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ او میرے بھائی, او علی بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ علی بھائی تھوڑا سا ریشنلسٹ مسلم کو ڈیفائن کر دیجیے گا کہ ریشنلسٹ مسلم کہتے کسے ہیں؟ Rational Muslim who believe on the revelation, they believe on the revelation, but they believe that revelation and reason are equal partner in finding the truth. اوکے تو اوکے فائن. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مان لیجئے اگر ریولیشن اور ریزننگ میں کانٹرڈکشن ہو تو آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ As a rational Muslim, we need to everyone do an interpretation of revelation, and as a rational Muslim, they believe that their senses, what their senses and reason says. میرے خیال سے آپ اردو بات کر سکتے ہیں, تو آڈینس کی آسانی کے لیے اردو بات کریں کہ اگر ٹرمز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ریشنل مسلم جو ہے وہ ریزن کو اور ریولیوشن کو ایکول پارٹنر مانتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اگر کانٹرڈکشن ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹائم بینگ کے لیے ہم ریزن کو لیں گے, لیکن اٹس ناٹ ٹھیک ہے. فور دا ٹائم بینگ آپ ریزن کو لیں گے, تو پھر آپ کے نزدیک وہ ایکول پارٹنر نہیں ہے. آپ کا پہلا مقدمہ تو یہیں فیل ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریزن کو لیں گے, یہ کیا ضروری ہے کہ ریزن جو ہے وہ ڈیفینیٹو ہو اور جو ٹیکسٹ ہے وہ ڈیفینیٹو نہ ہو؟ یہ کیا ضروری ہے؟ آپ ریزن کو کیوں لیں گے؟ ٹیکسٹ ڈیفینیٹو ہے, لیکن the most important thing is that we will do interpretation. We do not know everything about revelation. آپ انٹرپریٹیشن اور ریزننگ کی بنیاد پر کریں گے نا, تو ریزننگ کو آپ نے بیس بنا لیا, تو آپ ایکول پارٹنر کہاں ہوئے؟ آپ نے کہا کہ ریزننگ جو ہے وہ زیادہ وہی اسٹرانگر ہے ٹیکسٹ کے مقابلے میں, چونکہ آپ ریزننگ کی روشنی میں ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, ریزننگ کو آگے کرتے ہوئے. Then how can you say that reasoning and text are equal partners? Equal partner in the sense that they are the both a way to know things. They are way to know things, and we have a revelation for limited time, but we have a reason for every time when we are living in this planet or in this universe. آپ کو پتا بھی ہے کہ ریزننگ کہتے کس کو ہیں؟ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے علم کلام پڑھا ہوا ہے, آپ کو پتا بھی ہے ریشنلٹی کہتے کس کو ہیں؟ Do you know rationalist Muslim کون ہوتا ہے؟ Let me tell you rationalist Muslim کون ہوتا ہے. Hold on, take a break. علی سسٹر رینا, ہاں تھوڑا سا آپ کا انٹروینشن ضروری ہے. ریشنلسٹ مسلم وہ ہوتا ہے جس کی پوزیشن یہ ہو کہ ریزننگ اور ٹیکسٹ اگر دونوں ڈیفینیٹو ہیں تو دونوں کے درمیان کبھی کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا. ریشنلسٹ مسلم وہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیکسٹ ڈیفینیٹو ہو اور ریزننگ انڈیفینیٹو ہو تو وہ ہمیشہ ٹیکسٹ کو آگے رکھے. ریشنلسٹ مسلم وہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیکسٹ انڈیفینیٹو ہو اور ریزننگ انڈیفینیٹو ہو تو چونکہ ٹیکسٹ خدا کے یہاں سے آیا ہے اور ریزننگ خدا کی مخلوق کے یہاں سے, تو وہ ٹیکسٹ کو آگے رکھے. ریشنلسٹ مسلم وہ ہوتا ہے کہ اگر ریزننگ ڈیفینیٹو ہو اور ٹیکسٹ انڈیفینیٹو ہو تو اب وہ ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن ریزننگ کی روشنی میں کرے. ایسا شخص ریشنلسٹ مسلم ہوتا ہے, and this is our epistemology. So my friend, we are rationalist Muslims, you are not. Okay. And what about that? Well, you will be with Imam Hanbal or with the Al-Razi, Al-Kindi, Hassan bin Hayyam, or your mention Al-Razimi? پتا نہیں آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہو, نام آپ نے رٹ لیے, پتا بھی ہے ان لوگوں نے کیا خدمات ان کی ہیں اور کیا نہیں ہے, ان میں کیا کانٹرڈکشن ہے بھائی؟ These are all the Mutazilites that which you traditional Muslims call heretic. ابن سینا معتزلی تھے. بالکل.
ان کا ایریسٹوٹلیین ویو تھے. چلو جی ہو گیا کام. ٹھیک ہے بہت اچھا. ابن سینا, ابن راشد, ابن راشد نہیں, وہ ابن رشد ہیں بھائی. میں اسی لیے کہتا ہوں ہمارے پاس پڑھ کر آیا کریں, ہمارے پاس خالی تھیلا مت لایا کریں جس میں کچھ نہ بھرا ہوا ہو. ابن رشد معتزلی نہیں تھے, ابن رشد معتزلی نہیں تھے. ٹائم ابن رشد متدلی تھے. ابن رشد بھی, اور ان کا نام بھی آپ صحیح نہیں لے رہے ہو, ابن راشد کہہ رہے ہو. ابن راشد کون آدمی تھا؟ ایوروز لے لیتے ہیں. نہیں کیوں لے لیتے ہیں؟ ابن رشد کہیے نا, کیوں ہم یورپ کی تقلید کریں, اس کو ایوروز کہیں, ہم ابن رشد کہیں گے. ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یورپ کی تقلید کریں. اچھا علی صاحب, اگر اب آپ نے میں نے آپ کا مائک میوٹ کر رہی ہوں نا, اس لیے کہ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, ہم ان کو عزت دے رہے ہیں. آپ ان کی بات کاٹ کے نا مائک ان میوٹ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان میوٹ کیا نا خود سے تو پھر آپ باہر ہوں گے اسٹیج سے. نہیں سسٹر امینا, بات یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی کہنے کو کچھ ہے نہیں ہے. ہی از جسٹ لائک تھروئنگ رینڈم ورڈز. تو اس طرح رینڈم ورڈز تھرو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. واٹ از یور کیس؟ آپ اپنا کیس تو رکھیں. آپ نے 2-3 باتیں کہیں, اس کو میں نے 2 منٹ کے اندر ڈیبنک کر دیا. آپ اپنے آپ کو ریشنلسٹ مسلم کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ریشنلسٹ مسلم ہوتا کون ہے. ریشنلسٹ مسلم وہ ہوتا ہے جو ریزن آپ نے ابن رشد, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ابن رشد کی کون سی کتاب پڑھی ہے بتائیے مجھ کو. ابن رشد کی جو اس نے فلسفی آف تھاٹ لکھا تھا, وہ ایک جج تھا, اس نے سارا لا کے بارے میں لکھا تھا. کتاب کا نام بتائیے. کتاب کا اس ٹائم نام نہیں ہے, لیکن میں نے چونکہ پڑھائی نہیں ہے نا, پڑھائی نہیں ہے آپ نے. اچھا آپ نے جو ہے ابھی کہا احمد ابن حنبل کے ساتھ, احمد ابن حنبل کی کون سی کتاب پڑھی ہے بتائیے. میں نے ان کے وقت کو پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی جتنے بھی مسلم فلاسفر تھے ان کے خلاف تھے. انہوں نے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سارے مسلم فلاسفرز کے خلاف ہوں؟ بتائیے کتاب کا نام بتائیں نا. آپ اپنے آپ کو ایک ریشنلسٹ مسلم کہہ رہے ہیں, تو یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا. تو آپ بتائیے کون سی کتاب پڑھی ہے. ہسٹری آف اسلامک تھاٹ. ہسٹری آف اسلامک تھاٹ احمد ابن حنبل کی کتاب ہے؟ نہیں ان کی کتاب نہیں, لیکن ان کے اوپر لکھی گئی ہے نا. آپ نے تو اگر کوئی تو اس طرح کی کتاب تو سلمان رشدی نے بھی لکھی ہے. وڈ یو بلیو دیٹ کہ سلمان رشدی نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہوگا؟ تو یہ تو بات تھوڑی آپ اوریجنل آتھر سے لیں گے نا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. اچھا چلیے, غزالی کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ الغزالی کی الغزالی کے اوپر میں نے ابھی ورڈ نہیں بولا. الغزالی کا ورڈ نہیں میں نے بولا. الرضوی, الکندی. رضوی کوئی چیز نہیں ہے, راضی ہے. رضوی کوئی چیز نہیں ہے, راضی ہے. راضی کی بتائیے کون سی کتاب پڑھی ہے. میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے فرام دا مسلم. تو میرے بھائی, جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تو آپ آتے کس بنیاد پر ہم سے بات کرنے کے لیے؟ اچھا چلیں صحیح ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سنیے آپ کو پڑھنا کیا ہے. Let me give you some homework. My friend, let me give you some homework so that you can become a rationalist Muslim like me. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پڑھنا کیا ہے. آپ پڑھیے سب سے پہلے غزالی کی تحافت الفلاسفہ, ٹھیک ہے, The Incoherence of Philosophers. اس کے بعد آپ اس کا جواب پڑھیں جو ابن رشد نے لکھا ہے, تحافت التحافت, ٹھیک ہے. یہ ابن رشد نے غزالی کا جواب لکھا ہے, اس کو پڑھیے گا. پہلے غزالی پڑھیے گا, پھر اس کے بعد ابن رشد پڑھیے گا. امام رازی کی آپ پڑھیں مفاتیح الغیب, جو تفسیر کبیر کے نام سے ہے, جس میں انہوں نے قرآن کریم کی ریشنل انٹرپریٹیشن کی ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریشنلٹی کہتے کس کو ہے. اور اگر آپ کو اطری اسکول آف تھاٹ پڑھنا ہے تو آپ ابن تیمیہ کی درء تعارض العقل والنقل پڑھیں, جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ڈیفینیٹو ریزننگ اینڈ ڈیفینیٹو ٹیکسٹ کے درمیان کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو انگلش میں پڑھنا ہے اسی موضوع کے اوپر, تو رسپانس ٹو ماڈرن چیلنجز, یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کا انگلش ترجمہ ہے. اس کے اندر اسی پر بات ہوئی ہے کہ ریشنلٹی کہتے کس کو ہے. یہ چند کتابیں پڑھ کر آئے, پھر ہم سے بات کریں نا, تب مزہ آئے گا. ابھی آپ صرف نہیں, سارے اپنے تھاٹس کے ریلیٹڈ سب سے پہلے آپ غزالی کی بکس پڑھا کے ایریشنل کی طرف لے جائیں آپ, ٹھیک ہے, ایریشنلٹی کی طرف لے جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جتنے بھی آپ کے اپنے اتھر ہیں ان کی بکس پڑھا کے لوگوں کو جو ہے نا بیوقوف بنا لیں, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ کو پڑھنے سے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ وہ نہ بن جائیں, تو پھر آپ نے تو پڑھائی نہیں ہے نا. یو پروون می رائٹ کہ آپ نے پڑھائی نہیں ہے. I think I have given you more than time more than you deserve. ایک سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کر لوں. ایک سیکنڈ, مجھے من کا مسئلہ سمجھ آ گیا. مفتی صاحب, آپ نے ان کو جتنی بھی کتابیں بتائی ہیں نا, ان کو اردو نہیں آتی ہے, اس لیے ان کو آسان اردو کی کتاب پہلے ریکمینڈ کر دے. میں بتا رہی ہوں آپ کو نہیں, ان کو نہ اردو آتی, ان کو نہ انگلش آتی ہے, ان کو کچھ نہیں آتا. انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی, 2-3 آرٹیکل پڑھے, یہ جو الٹرا لبرلز ہوتے ہیں ان لوگوں کے, اور اس میں چند نام انہوں نے پڑھے, اور اس کے بعد یہاں کے وہ نام جو ہے اگل دیے. And he is thinking that he is putting his case. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی, ہمیں تو واقعی بعض مرتبہ جو ہے پانی لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. میں اپنی اسسمنٹ مفتی صاحب میں دینا چاہوں گا. میں آپ کی بات میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ بھائی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹرن اکیڈیمیا میں جو اسکولاسٹک فلسفی ہے, علم الکلام ہے اسلام کا, اس کی ایک ہسٹری وہ بلٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوا,
کون کون سے لوگ تھے. اس کے اندر ایک چیپٹر معتزلہ کا ہے کہ وہ آئے اور وہ ختم ہو گئے. بس اتنی سی بات ہے کہ وہ جو اسلامک تھاٹ کا اوور آل جو نیشنل تھاٹ ہے اس کے اندر ایک چیپٹر تھا کہ وہ لوگ بھی تھے اور چلے گئے. لیکن کیٹیگوریکلی مینشن کیا جاتا ہے جن لوگوں کو ان سے ہٹ کے, ان میں فارابی بھی ہیں, ابن سینا بھی ہیں, ابن رشد بھی ہیں, امام الغزالی بھی ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بعد میں تھیولوجی اور فلسفی کو اکٹھا کیا اور بہت سی پرانی چیزوں کو انہوں نے کریٹیسائز کیا, نئے آئیڈیاز یہ لے کے آگے. میرا خیال یہ ہے یہ ساری بات عرض کرنے کے بعد کہ کہیں انہوں نے کوئی ایسا آرٹیکل دیکھا جس میں ذکر شاید تھا معتزلہ کا بھی اور نام اس میں ابن رشد کا بھی لکھا ہوا تھا, تو جی انہوں نے سب کو مکس کر دیا. اس کو انہوں نے سوچا کہ وہاں لکھا ہے تو شاید یہ بھی وہی ہوں گے, پھر یہ بھی وہی ہوں گے. اچھا قیصر بھائی, ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے آج کل, خصوصاً جو مسلمانوں میں لبرلز اور ماڈرنسٹ ہیں ان میں ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ جو معتزلائٹس سے ان کی افکار, ان کے خیالات کو ریوائیو کیا جائے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی مورالٹی ویسٹرن تھاٹ سے لیں گے تو عام مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ بھائی تم تو مغرب سے اپنے افکار لے رہے ہو, ہم کیوں اس کو مانیں. تو ہمیں کوئی نہ کوئی سہارا اور تکیہ چاہیے کلاسیکل ٹائم کا. اب کلاسیکل ٹائم میں جو اسکالرز ہیں وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ایک صحیح منہج پر ہیں. تو معتزلہ ہی ان کو وہ اسکول آف تھاٹ نظر آتا ہے کہ جس کے اصولوں کو اختیار کر کے یہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو مغربی طرز پر بنا سکتے ہیں, اختیار کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ معتزلہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ العقل فوق النقل, کہ عقل یعنی ریزننگ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اوپر رہے گی. یعنی ہم ٹیکسٹ کو ریزننگ کی بنیاد پر سمجھیں گے, ریزننگ اوپر ہے, ٹیکسٹ نیچے ہے. تو اب جب معتزلہ کا اس اصول کو آپ اختیار کر لیں تو آپ آج کی دور میں قرآن کریم کی, حدیث کی کسی بھی بات کو اپنی ریزننگ کی بنیاد پر انٹرپریٹ کریں, کچھ بھی کریں. اب آپ ہوموسیکسولیٹی کو لیگلائز کریں, آپ فیمنزم کو لیگلائز, کچھ بھی جسٹیفائی کریں, کچھ بھی کرتے رہیں, کیونکہ اب آپ کو ایک ہتھیار مل گیا. اور آپ عام مسلمانوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ والی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو پہلی دوسری صدی کے اندر واصل ابن عطا نے کہہ دی تھی, یہ والی بات تو ابو علی الجبائی نے کہہ دی تھی. تو اس طرح کے جو معتزلی بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کے نام پیش کر دو اور عام مسلمان بیچارہ متاثر ہو جائے گا. تو یہ اصل میں آج ان لوگوں کی ٹیکٹک ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. میں نے بھی اس پہ ایک دو پلیٹ فارم سے میں نے بات کی ہے. جی اختی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں سوری, ہمارے بیچ میں لیگ ہو رہی ہے, آواز کی بہت ڈیلے آ رہی ہے. میں بس اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ فاؤنڈیشنل تھاٹ سے ڈاکٹر عمران نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے نیچے کامنٹس میں, اور میں ان کے لیے جگہ بنانا چاہوں گی. بہت خوبصورت اسٹیج سیٹ ہو جائے گا اگر ڈاکٹر عمران بھی ہمیں جوائن کر لیتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ بھی. تو ڈاکٹر عمران اگر آپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز مجھے ایک کامنٹ لکھ دیں تاکہ میں آپ کے لیے فوراً سے جگہ بنا دوں. بہت شکریہ. جی کیسا بھائی آپ کنٹینیو کیجیے. جی ویلکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم آن بورڈ سر, بالکل ٹائم نکالیے گا ہمارے لیے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ بالکل آپ نے ٹھیک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایک آدھ پلیٹ فارم پہ میں نے بھی بات کی تھی کہ یہ دو کام کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. ایک تو کہ جو پہلا ان کا ایک ویو تھی وہ کوئی اتنی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ انگریزی سے ہی متاثر تھے. تو پاکستان میں لوگوں نے پھر پنجابی اور پشتو زبان کو اپنا نشانہ بنایا اور تاکہ یہ ان سائڈرز لگیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو معتزلہ کی تھوٹ ہے اس کو یہ ریوائیو کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے انڈیویجول لیولز پہ کچھ کوششیں کی گئیں. مجھے بھی ایک دو دفعہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. فار ایگزامپل میں نے سر سید کا نام لیا, میں ان سے متفق نہیں ہوں. میں پبلکلی بات کہتا ہوں, بھائی آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دیں کچھ بھی کریں, آئی ڈونٹ ایگری ود ہم. دین ہے, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا. جب آپ اس کی تشریح ویسٹ کے نورم کی روشنی میں کریں گے دین آئی کانٹ ایگری ود اٹ. تو وہ انڈیویجول لیول پہ انہوں نے کیا. ابھی پاکستان میں ہمارے غامدی صاحب ہیں, ان سے میرا جو جتنا بھی اختلاف ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ وہ بھی دین کی تشریح کم سے کم, میں غلط ہو سکتا ہوں in which case I would apologize to him, لیکن میری honest assessment یہ ہے کہ وہ بھی دین کی تشریح ویسٹ کے نارمز میں ہی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اور وہ قریب ہو جائیں. حالانکہ دین کا ہی مزاج تو نہیں ہے, ہم تعاقب تو نہیں کرتے رہیں گے اچھے لگنے کے لیے. تطبیق لمیٹیشن ہے اس کی. تو انڈیویجول لیول پہ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں, لیکن اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ سسٹمیٹک لیول پہ بھی اس طرح کرنے کی حرکتیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ایک ان کا پلان ہے, ایک اللہ کا پلان ہے. جی بالکل. اچھا, لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, میں ایک چیز اور کا اضافہ کروں, اس کے بعد آپ اپنے اگلے کالر کو لے لیجیے گا, کہ معتزلہ کے جو افکار تھے اس کو اسٹیٹ کی ریاستی سرپرستی حاصل رہی امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں, اور باقاعدہ 3 خلفاء نے پے در پہ معتزلہ کی سرپرستی کی ہے اور ان کے افکار کو پورے عالم اسلام میں پھیلایا ہے. اور اس کے بعد جب امام احمد بن حنبل کو غالباً یہ بات ہے سن 200
35 हिजरी की जब उनको जेल से रिहा किया गया और सरकारी सरपरस्ती जो मुअतज़िला की थी वो खत्म हुई, उसके बावजूद भी मुअतज़िला को कोई सजा नहीं दी गई। सरकारी सरपरस्ती खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि अब मुअतज़िला को पकड़कर जेल में डाल दिया गया या उनको सजाएं दी गई, बल्कि उसके बाद इमाम अबुल हसन अशअरी जो खुद पहले मुअतज़िला थे और उनके जो स्टेप फादर थे उनका नाम था अबू अली अल जुब्बाई, जो मुअतज़िला के बड़े अइम्मा में शुमार होते हैं, और उन्होंने ही अपने यानी अबुल हसन अशअरी को पढ़ाया था। बड़े होकर जब उन्होंने अबू अली अल जुब्बाई से कुछ रैशनल सवालात किए जिसका जवाब वो नहीं दे पाए, तो उन्होंने इअ्तिज़ाल को, मुअतज़िला को छोड़ दिया और वो अहले सुन्नत वल जमात के बड़े अइम्मा में शुमार होने लगे। और उन्होंने अकेले ने फिर वो कारनामे अंजाम दिए कि मुकालमों मुनाजरों के जरिए किताबें लिखकर, मकालातुल इस्लामीयीन गालिबन उनकी किताब है, तो इस तरह की किताबें लिखकर उन्होंने मुअतज़िला को जड़ से उखाड़ फेंका। तो मुअतज़िला का जो फलसफा खत्म हुआ है वो इल्मी बुनियादों पर खत्म हुआ है। तो एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ऑलरेडी डिफीटेड है, आप उसको रिवाइव करके कर लेंगे क्या? वो दोबारा फिर डिफीट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक जी है। बेशक, इंशाल्लाह रोज़ी इस दफा अल्लाह ताला हमारे हाथ में ये काम कराएगा, सो दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग। आमीन, इंशाअल्लाह आमीन। इंशाअल्लाह।